اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم علامہ محمد اقبال کی نظم طلوع اسلام پر بات کریں گے۔ عزیز ساتھیو، علامہ اقبال کی نظم طلوع اسلام کا تعارف اور اس نظم کا جو پس منظر ہے اس پر لیکچر پہلے سے اس چینل پر موجود ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے وہ لیکچر ملاحظہ نہیں کیا تو اسے بھی ضرور ملاحظہ کیجیے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم دوبارہ سے مختصر طور پر علامہ اقبال کا تعارف دیکھ لیں گے اور نظم کا تعارف بھی ہو جائے گا مختصر سا، اور پھر اس کے بعد اس نظم میں علامہ اقبال نے جو اہم پیغامات دیے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے، نظم کے اہم نکات، اور اس کے ساتھ ساتھ نظم میں علامہ اقبال کی جو شاعری کی خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں ان پر ہم مثالوں اور حوالوں کی مدد سے بات کریں گے۔ تو آئیے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عزیز ساتھیو شاعر کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ وہ فخر پاکستان، شاعر مشرق اور حکیم الامت علامہ محمد اقبال پاکستانی ادب کے سب سے بڑے اور عظیم شاعر تھے۔ اقبال نے اردو اور فارسی میں شاعری کی۔ انہوں نے اپنی شاعری سے مسلمان قوم کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ اقبال نے شروع میں روایتی انداز میں غزل کہی، پھر قوم کی اصلاح اور بیداری کے لیے اپنی شاعری کو استعمال کیا۔ عزیز ساتھیوں، ان کی شاعری میں مسلمانوں کے شاندار ماضی کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی شاعری امت مسلمہ کے مردہ جسم میں ایک نئی روح پھونکنے کا سبب بنی۔ انہوں نے اپنی شاعری میں مسلمانوں کے زوال اور خستہ حالی کی وجوہات پر بھی روشنی ڈالی۔ عزیز ساتھیو، اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو پختہ یقین، مسلسل جد و جہد، غیرت و خودی، اتحاد اور محبت کا درس دیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ایک روشن مستقبل کی نوید بھی سنائی ہے۔ عزیز ساتھیو، علامہ اقبال کی شاعری میں ہمیں مقصدیت اور فکر کی گہرائی کے ساتھ ساتھ منظر نگاری، نادر تراکیب کا استعمال، تخیل، تشبیہات اور استعارات کا استعمال بھی نہایت خوبصورت انداز میں دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں تلمیحات کا بھی بہت استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں نغمگی اور موسیقیت بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اقبال بلا شبہ ایک عظیم شاعر تھے۔ اقبال کی شاعری دراصل قرآن و سنت کی تشریح کرتی ہے۔ ان کی شاعری میں جو پیغام اور درس ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو آج بھی مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عزت اور مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں اور پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ یہ اعزاز صرف اقبال ہی کو حاصل ہے کہ انہیں بطور مضمون اقبالیات بھی پڑھا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیو، اب نظم کا مختصر سا تعارف اور مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں۔ اس نظم میں اقبال نے اسلام کی نشأت ثانیہ کا پیغام دیا ہے۔ وہ مسلمانوں کے شاندار ماضی اور مسلمانوں کی بڑائی اور عظمت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس امید کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ وہ مسلمانوں کو پختہ یقین، مسلسل جد و جہد، اتحاد، کردار کی بلندی، سچائی اور محبت کا بھی درس دے رہے ہیں۔ عزیز ساتھی، اس نظم کا اگر ہم تاریخی اور سیاسی پس منظر دیکھ لیں تو نظم طلوع اسلام کا پس منظر یہ ہے کہ جب ترکوں نے پہلی جنگ عظیم کے 4 سال کے بعد 1922 میں مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں یورپ کی اتحادی فوجوں کو شکست دی تو اقبال نے مسلمانوں کی اس فتح کے بعد اس خوشی میں یہ نظم لکھی، اور اقبال نظم میں کہتے ہیں: دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تو نقتابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گرا خوابی۔ عزیز ساتھیو، یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام ایک اجتماعی، سیاسی اور معاشرتی قوت کے طور پر دنیا کے نقشے سے غائب ہو چکا تھا۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں مکمل اسلامی حکومت نہیں تھی، تو ایسی مغلوبی اور غلامی کے ماحول میں یونانی فوج نے ترکی پر حملہ کیا تو انہیں ترکوں کے ہاتھوں شکست کھانا پڑی۔ ترکوں کی اس کامیابی کی خوشی میں اقبال کو یہ امید ہو گئی تھی کہ ترکی کی یہ فتح مسلم نشأت الثانیہ کا دیباچہ اور پیغام ہے۔
عزیز ساتھیو، نظم کا مختصر سا تعارف اور اس کے پس منظر پہ بھی بات ہوگی۔ اب نظم کے اہم فکری نکات پر بات کرتے ہیں۔ تو اس نظم میں جو سب سے اہم اور بنیادی پیغام ہے وہ امید کا پیغام ہے۔ علامہ اقبال مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں اس نظم میں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ اور علامہ اقبال نے ترک مسلمانوں کا ذکر کیا کہ ترک مسلمانوں کو پہلی جنگ عظیم میں ناکامی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور مسلمانوں کو بہت سا مالی اور جانی نقصان ہوا، انہیں بہت مالی اور جانی قربانیاں دینی پڑیں۔ تو اس پر شاعر کہتے ہیں کہ غم کرنے کی کوئی بات نہیں اور امید رکھنی چاہیے، کیونکہ ہزاروں ستارے جب اپنی جان قربان کرتے ہیں اور ان کا خون ہوتا ہے تو پھر صبح پیدا ہوتی ہے۔ شاعر یہ امید دلا رہے ہیں کہ اجالے سے پہلے اندھیرا ہوتا ہے۔ شعر ملاحظہ کیجئے، اقبال کیا کہتے ہیں؟ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اقبال مسلمانوں کے بارے میں اس امید کا ذکر کرتے ہیں اور خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اب مسلمان بیدار ہو رہے ہیں اور غفلت کا دور ختم ہو گیا ہے۔ دیکھیے شاعر کیا کہتے ہیں نظم میں: دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دوریں گراں خوابی۔ اسی طرح عزیز ساتھیوں، اس نظم میں شاعر نے پختہ یقین اور مسلسل جد و جہد کا پیغام بھی دیا ہے۔ اقبال نے اس نظم میں پختہ یقین، ایمان اور مسلسل جد و جہد کا سبق دیا ہے۔ وہ مسلمانوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ صفات انسان میں آ جائیں تو وہ پوری دنیا فتح کر سکتا ہے اور ہر ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ اقبال کی شاعری ایک کامل شخصیت کی خصوصیات کا ذکر کرتی ہے۔ ان کی شاعری میں جو پیغام ہے اس پر عمل کر کے ایک انسان مرد مومن بن سکتا ہے۔ شعر دیکھیے: یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے علامہ اقبال نے مسلمانوں کو یقین محکم، عمل پہ ہم اور محبت اور اتحاد کا پیغام دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ صفات مسلمانوں میں آ جائیں تو وہ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ عزیز ساتھی، اس نظم میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ ان کا اس کائنات میں کیا مقام ہے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ انہیں اپنے کردار کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اقبال نے مسلمانوں کے اس جہان میں اپنے مقام سے آگاہ کر دیا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے، اسے اللہ کے پیغام اور دین کو پوری دنیا میں پھیلانا اور رائج کرنا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مسلمان خود اپنے کردار کی تعمیر کرے اور اپنے کردار کو بلند کرے۔ مسلمانوں کو اس دنیا کی امامت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس اونچے مقام کے لیے صداقت، عدالت، شجاعت جیسی خصوصیات ضروری ہیں۔ دیکھیں علامہ اقبال کیا کہتے ہیں طلوع اسلام میں: کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اسی طرح علامہ اقبال کہتے ہیں: سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اسی طرح عزیز ساتھیو، اس نظم میں علامہ اقبال نے عالمی بھائی چارے اور محبت کا پیغام بھی دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کو محبت کا درس دیتا ہے، اور یہی محبت کا پیغام ہمیں علامہ اقبال کی شاعری میں بھی ملتا ہے۔ محبت کی وجہ سے بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں مل جل کر اور محبت سے رہیں، اور پوری دنیا میں اپنے رویے اور کردار سے بھائی چارے کا پیغام عام کریں۔ جب تک مسلمانوں میں بھائی چارہ تھا، محبت تھی، اتحاد تھا، تو وہ طاقتور تھے، دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ لیکن جیسے جیسے مسلمانوں کے اندر سے یہ خوبی ختم ہوئی، مسلمانوں کے اندر سے اتفاق اور محبت ختم ہوا، تو وہ کمزور ہو گئے۔
تو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں علامہ اقبال کی شاعری میں تصور خودی بھی دکھائی دیتا ہے، اور اس نظم کا ایک اہم پیغام خودی کا ہے، اور یہ تصور تمام باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ بھی ہے۔ علامہ اقبال کا تصور خودی ان کی پہچان بھی ہے۔ خودی سے مراد خود شناسی ہے، یعنی اپنے آپ کو پہچاننا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہونے کے راز کو پہچانے کہ اس کی تخلیق کا کیا مقصد ہے، اپنے مقصد حیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کردار اور اخلاق کی تعمیر کرے، اور ان تمام خوبیوں اور صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے جو اسے ایک مرد مومن بنا دیں۔ دیکھیں علامہ اقبال کیا کہتے ہیں خودی کے حوالے سے: خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اس نظم میں اقبال کہتے ہیں: تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجماں ہو جا۔ عزیز ساتھیو، یہ اس نظم کے اہم فکری نکات تھے، اور اس نظم کے ذریعے علامہ اقبال نے جو مسلمانوں کو پیغام دیا ہے اس پر ہم نے بات کی۔ اب ہم اس نظم کے اہم فنی نکات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس نظم میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کا خطاب کا انداز ہمیں نظر آ رہا ہے، براہ راست خطاب کر رہے ہیں وہ، اس نظم کے ذریعے سے وہ مسلمانوں سے مخاطب ہیں، اور اس نظم میں اقبال مسلم دنیا کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو کوشش اور جد و جہد کی دعوت دیتے ہیں، اور ان میں جوش و ولولہ پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مسلمانوں کو روشن مستقبل کی خوشخبری بھی سناتے ہیں، اور ان کا یہ جو انداز ہے وہ براہ راست خطاب کا انداز ہے۔ اسی طرح عزیز ساتھیوں، اس نظم میں علامہ اقبال کا لب و لہجہ بھی بڑا اہم ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نظم میں شاعر کا لہجہ کبھی دھیما ہے اور کبھی لہجے میں گرم جوشی اور ولولہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے لہجے میں ترکوں کی فتح کی خوشی اور مسلمانوں کے روشن مستقبل کی امید بھی نظر آتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس نظم کی ایک اور خوبی ہے کہ اس نظم میں ہمیں فطری ماحول کی منظر کشی دکھائی دیتی ہے۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں فطری ماحول پیش کیا ہے۔ نظم کا آغاز ہی صبح روشن ستاروں کی تنکتابی افق اور آفتاب سے ہوتا ہے۔ نظم میں آگے چل کر اقبال نے دریا، لالا، نرگس، چمن، بلبل اور گل جیسے الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ اس نظم میں اقبال نے فطرت کے حسن کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ شعر ملاحظہ کیجیے: دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دوریں گراں خوابی۔ اسی طرح عزیز ساتھیوں، اس نظم میں ہمیں تلمیحات کا استعمال بھی بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ تلمیح سے مراد کلام میں کسی تاریخی یا مذہبی شخصیت یا واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ طلوع اسلام میں اقبال نے بہت سی تلمیحات کا استعمال کیا ہے۔ تلمیحات کے استعمال سے شاعری کا حسن اور بلاغت دوبالا ہو جاتی ہے، اور قاری کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ اقبال نے روح الامین کی تلمیح استعمال کی۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی صورت میں اللہ کا پیغام لاتے تھے، اور یہ تلمیح ہمیں اس نظم میں نظر آتی ہے۔ عزیز ساتھی، اسی طرح ہمیں نظم میں اور بھی بہت سی تلمیحات نظر آتی ہیں، جیسے کیسر و کسرا۔ کیسر روم کا بادشاہ تھا اور کسرا ایران کا بادشاہ تھا۔ ان عظیم سلطنتوں کے بادشاہوں کے غرور کو مسلمانوں کی بہادری اور جرأت مندی نے خاک میں ملا دیا تھا۔ اس کا ذکر اقبال نے اپنی نظم طلوع اسلام میں کیا ہے۔ اسی طرح زور حیدر کی تلمیح ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر تھا۔ آپ بہت زیادہ طاقتور اور بہادر تھے، اسی وجہ سے آپ کے لیے زور حیدر کی تلمیح استعمال کی گئی۔ اسی طرح خلیل اللہ سے مراد اللہ کا دوست یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح فقر بوذر، حضرت ابوذر غفاری کا فقر بہت مشہور ہے۔ تو یہ وہ تلمیحات ہیں جو اقبال نے اپنی نظم طلوع اسلام میں استعمال کی ہیں۔
عزیز ساتھیو، طلوع اسلام میں ہمیں بہت سارے استعارات کا استعمال بھی نظر آتا ہے۔ اقبال نے استعارات کی مدد سے اپنی بات سمجھانے کی بہترین کوشش کی ہے۔ انہوں نے نظم میں کئی استعارے استعمال کیے ہیں، مثلا بلبل، شاہین، لالا، چمن، مرغ چمن، نرگس وغیرہ۔ اگر ہم بلبل کی بات کریں تو اس نظم میں شاعر نے بلبل کا استعارہ اپنے لیے استعمال کیا ہے کہ جس طرح بلبل کا کام ہوتا ہے کہ چمن میں ہر طرف جا کر اپنا گیت سنانا، اسی طرح اقبال بھی کہتے ہیں کہ میرا کام بھی ہے کہ میں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاؤں، ان میں جوش ولولہ پیدا کروں اور انہیں غفلت سے جگاؤں۔ شاعر کیا کہتے ہیں؟ اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارہ تلخ ترمیزن جو ذوق نغمہ کم خوابی، نوارہ تلخ ترمیزن جو ذوق نغمہ کمیابی۔ عزیز ساتھی، اسی طرح اقبال نے لالا کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ لالا ایک سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے جس کے درمیان ایک کالے رنگ کا داغ ہوتا ہے۔ اس استعارے سے مراد عاشق کا دل ہوتا ہے جس میں ناکامی اور دکھ کی وجہ سے داغ پڑ جاتا ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ اسی طرح نظم کے دوسرے بند میں شاعر نے کہا ہے کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ تو اس شعر میں کوہ غم یعنی بہت بڑا غم اور سحر روشنی اور امید کا استعارہ شاعر نے استعمال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقبال نے شاہین کا استعارہ بھی استعمال کیا ہے۔ شاہین اقبال کا پسندیدہ پرندہ ہے۔ یہ پرندہ اپنی اونچی اڑان کی وجہ سے مشہور ہے۔ اقبال یہ استعارہ اونچی نگاہ، بلند مقاصد اور بلند حوصلہ رکھنے والے لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تن نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ تو اقبال نے یہاں جو بلبل کا استعارہ ہے وہ اپنے لیے استعمال کیا ہے اور شاہین کا استعارہ بھی استعمال کیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، نظم طلوع اسلام میں ہمیں بہت سے ایسے الفاظ اور تراکیب بھی ملتی ہیں جو اقبال نے اس نظم میں پہلی بار استعمال کی ہیں۔ نادر تراکیب کا استعمال ہمیں نظر آتا ہے، مثلا نطق عرابی، خون 100,000 انجم، کتاب ملت بیضا، یہ وہ تراکیب ہیں جو اقبال نے اس نظم میں استعمال کی ہیں۔ اس کے علاوہ اقبال نے طلوع اسلام میں تشبیہات کا استعمال بھی بڑی خوبصورتی سے کیا ہے۔ مندرجہ ذیل شعر میں اقبال نے مسلمانوں کو سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے تشبیہ دی ہے۔ اقبال کہتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اسی طرح مندرجہ ذیل شعر میں شاعر نے مسلمانوں کے بازوؤں کی طاقت کو کوہستانی شاہینوں کے پروں کی طاقت سے تشبیہ دی ہے، یعنی مسلمان بھی بلند پرواز کی طاقت رکھتے ہیں۔ میان شاخ ساراں صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی۔ عزیز ساتھی، یہ اقبال کی شاعری کی خصوصیات تھیں اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نظم میں تشبیہات کا استعمال بھی کیا، استعارات کا استعمال بھی کیا، تلمیحات کا استعمال بھی کیا۔ اس نظم میں فطری ماحول کی منظر کشی بھی ہے۔ تو ان تمام نکات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، یاد کر لیں۔ ان کے لیے آپ جو مثالیں دی گئی ہیں انہیں بھی اچھی طرح سے یاد کر لیں، اور امتحان میں اگر کوئی سوال آتا ہے تو آپ ان نکات کو لکھ سکتے ہیں، اور ان کے لیے جو مثالیں ہیں انہیں بھی لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مثالوں کے بغیر آپ کو اچھے نمبر نہیں ملیں گے، تو اس لیے یہ تمام حوالے اور مثالیں بھی آپ نے یاد کرنی ہیں۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کو پسند آئے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔
اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔